نیب سے کوئی خوش نہیں، نیب سے شکایتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ نیب انتقامی کارروائی کر رہا ہے، نیب حکومت کا اعلی کار بنا ہوا ہے، لیکن حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا نیب پر کوئی اثر و رسوخ نہیں۔ نیب جن الزامات کی تحقیقات کر رہا ہے وہ ماضی کے ہیں۔ آج بھی اسمبلی کے اجلاس میں ذکر رہا، نیب کا تنقید ہوتی رہی، نیب کی حکومت کی طرف سے دفاع کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے سوالات اٹھائے، کہا ہمیں گرفتار کرنا ہے تو کرو، مگر جو دوسری بینچز ہیں، ٹریجری بینچز ہیں، وہاں پر بھی معاملات ہوں، ایک ایک کر کے انہوں نے کیسز بھی گنوائے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، نیب پر مسلسل یہی تنقید ہو رہی ہے کہ ایک طرف سختی ہے، دوسری طرف اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو صرف طلبیاں ہو جاتی ہیں، گرفتاریاں صرف اپوزیشن کی ہو رہی ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی ان باتوں کی تائید اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود ملزم ہیں، اس لیے وہ نیب پر بات نہیں کریں گے، مگر شاہد خاقان عباسی کی باتوں کی تائید کریں گے۔ نون لیگ سمجھتی ہے کہ نیب کے احتساب کی زد میں صرف اور صرف اپوزیشن آ رہی ہے۔ نون لیگ کی اس بات کی تائید پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی نون لیگ کی شکایت کی حمایت کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے قومی اسمبلی میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر صورتحال یہی رہی تو ایک وقت آئے گا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اڈیالہ جیل میں کرنا پڑے گا۔ ون پارٹی ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے۔ اپوزیشن کو خدشہ ہے کہ ایک ایک کر کے اپوزیشن کو ہی ختم کیا جا رہا ہے، مگر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ اپوزیشن کو فکر یہ ہے کہ سب کی باری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیب آزاد ہے اور احتساب کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ بھرپور سپورٹ کا اظہار کیا۔ ہمارے پروگرام میں بھی فواد چودھری صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہماری سیاسی سپورٹ ہے، اگر نہیں ہوگی تو نیب اتنی مضبوط شخصیات کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے گا، مگر اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ جب اس طرف گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو اس وقت اس طرف علیم خان اور دوسروں کی گرفتاریاں کیوں نہیں ہو رہی۔ قومی اسمبلی کی آج کی کارروائی بھی احتساب کے گرد ہی گھومتی رہی۔ نیب سے شکایات بڑھتی جا رہی ہیں کہ نیب واقعی اپوزیشن کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے۔ اپوزیشن تو یہی سمجھتی ہے۔ نیب نے گزشتہ روز نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کے خلاف انکوائری کا اعلان کیا، بہت سی باتیں نہیں بتائیں۔ بعد میں کہا گیا کہ مریم اورنگزیب کے کیس کے بارے میں تفصیلات آج بتائی جائیں گی۔ اس حوالے سے جب ہم نے آج ترجمان نیب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تفصیلات جاری نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ مریم اورنگزیب کے بارے میں شکایت ملی ہے، قانون کے مطابق شکایت کرنے والے کا نام نہیں بتایا جا سکتا۔ میڈیا سے درخواست ہے، انہوں نے مزید کہا کہ میڈیا سے درخواست ہے کہ وہ قیاس آرائیوں سے گریز کرے۔ ترجمان نیب نے تصدیق کی کہ نیب مریم اورنگزیب کے خلاف چھان بین کر رہا ہے، مگر کس کی شکایت پر کر رہا ہے یہ نہیں بتایا۔ مریم اورنگزیب کے کیس کے بارے میں نیب تفصیلات نہیں بتا رہا، مگر گزشتہ روز تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے جیو نیوز کے پروگرام آپس کی بات میں دعویٰ کیا کہ مجھے نیب نے بلایا تھا۔ پچھلے دنوں وہاں جو میں نے فائلیں دیکھی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اب خواجہ آف لاہور کے بعد خواجہ آف سیالکوٹ کی باری آنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہ میں کوئی نیب کی ترجمانی کرنے لگوں یا مجھے پتہ ہے، مجھے چند روز قبل آپ کو پتہ ہے نیب نے بلایا ہوا تھا خواجہ آصف صاحب کے کیس میں۔ مجھے تو بظاہر جو میں نے وہاں موٹی موٹی فائلیں وہاں دیکھی ہیں ان کے اثاثوں کی، بینک اکاؤنٹس کی، مجھے تو لگ رہا ہے لاہور والے خواجے کے بعد سیالکوٹ والے خواجے کی باری آنے والی ہے۔ تو یہ کیا کہیں گے میں نے پکڑوا دیا؟ آپ نے کیسے دیکھ لی؟ آپ نے کیسے دیکھ لی بھائی؟ یہ فائلیں آپ کو کس نے دکھا دی؟ نیب وہ فائلیں ان کو دکھا رہا تھا۔ کتنی غلط بات کی آپ منیر صاحب ان سے پوچھے، نیب وہ فائلیں ان کو دکھا رہا تھا؟ نہیں، بڑا خطرناک انکشاف انہوں نے کیا ہے۔ کیا نیب وہ ساری فائلیں ان کو دکھا رہا تھا عثمان ڈار صاحب کو؟ حوصلہ رکھے، سن تو لیں۔ خود ہی ہو گئی ساری بات، یہ تو ریکارڈ ہو جانی چاہیے۔ میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، حوصلہ بڑا ہے، آپ حوصلہ رکھیں، جواب دیں۔ اچھا چلے ڈار صاحب ایکسپلین کر دیں ذرا، ایکسپلین کر دیں۔ سن تو لیں سر، وہ ہوا یہ جب میں نیب آفس گیا تو اس آفیسر کے ٹیبل پہ بہت زیادہ فائلیں پڑی تھی۔ تو میں نے خود ان سے سوال کیا یہ جو اتنی زیادہ فائلیں یہ موٹی موٹی مجھے نظر آ رہی ہیں یہ کس کی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بھی خواجہ صاحب کی ہیں۔ میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کروں۔ پروگرام کے دوران بھی اپوزیشن جماعتوں نے اعتراض اٹھایا کہ نیب نے انہیں فائل کیوں دکھائی۔ عثمان ڈار نے وضاحت تو کی، مگر یہ بات حیران کن ہے کہ نیب کے افسر خواجہ آصف کے مخالف کو جو شکایت لے کے آئے ہیں کیس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اپوزیشن کے دعوے میں وزن ڈال رہا ہے۔ اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اسمبلی میں کہا تھا کہ نیب نے انہیں خواجہ آصف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کو کہا۔ اب یہ کیا معاملہ ہے جو خواجہ آصف کو تو نہیں بتا رہا نیب، مگر شہباز شریف صاحب سے بھی کہہ رہے گواہی دے دیں، عثمان ڈار صاحب کو ڈاکیومنٹس دکھائے جا رہے ہیں۔ خود وزیر اعظم عمران خان بھی نیب سے خوش نہیں ہیں۔ 100 دن کی کارکردگی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ نیب کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے۔ بعد میں چیئرمین نیب جیسے ریٹائرڈ جاوید اقبال نے وزیر اعظم عمران خان کا نام لیے بغیر جواب دیا اور دعویٰ کیا کہ نیب کا کنوکشن ریٹ 70% ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک صفر بھول گئے جنہوں نے تنقید کی تھی۔ وزیر اعظم خوش نہیں، سپریم کورٹ بھی خوش نہیں۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس نے سینئر وکیل سلمان حامد کے خلاف نیب کا نوٹس معطل کر دیا اور تفتیشی افسر کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا اور ریمارکس دیے کہ نیب اپنی حدود سے باہر نکل رہا ہے۔ آج ڈانٹ سن کر نظریں جھک گئی مگر شرم نہیں آتی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ لوگوں کو بلا کر پگڑیاں اچھالتے ہو، یہ ہے کیا تفتیش کا طریقہ کار؟ لوگوں کو بلا کر ذلیل کرتے ہو،
क्या अल्लाह ने इस काम के लिए तुम्हें मुकर्रर कर दिया है? पहले भी खबरदार किया था। ये सब छोड़ दें। सबको ही शिकायत है कि नैब ठीक काम नहीं कर रहा। सिर्फ हुकूमती अराकीन ये समझते हैं कि नैब ठीक काम कर रहा है, मगर कन्विक्शन रेट और ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही जो उस्मान डार साहब हैं, उनके बयान ने कि उनको नैब ने बाकायदा तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ फाइलें दिखाई, एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। हालांकि उस्मान डार ने वजाहत की। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मामले खुसूसी बराए उमूर नौजवान उस्मान डार साहब। उस्मान डार साहब, बहुत शुक्रिया। डाक्टर साहब, ये आपने कल दावा तो कर दिया कि आप गए थे, आप ही शिकायत कुनंदा हैं, आप ही डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे गालिबन 6 दिसंबर को। फिर वो जो नैब का अफसर था उसने आप ही को आपने पूछा कि क्या फाइलें हैं, तो उसने आपको बता दिया कि ये ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ है। फिर आपको दिखा भी दिया क्या क्या उसमें कंटेंट है। ये गलत किया नैब के ऑफिसर ने और आपको कंट्रोवर्सी में डाल दिया, आपने उसको कंट्रोवर्सी में डाल दिया। देखिए शाहजेब, एक तो पहले मैं आज भी अपनी स्टेटमेंट पे खड़ा हूँ। नैब ऑफिसर ने मुझे फाइलें नहीं दिखाई। आप एक तो प्लीज मेरी स्टेटमेंट को ट्विस्ट ना करें। मैंने बाद में एक्सप्लेन भी किया, अपोजिशन वाले चाह रहे थे। मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा, मैं दिखा देता हूं। नैब का कोई गट चार्ट आगे बढ़ने से पहले दोबारा दिखा देता हूं। टेबल पे फाइलें पड़ी थी, गौर से सुनिएगा आपने क्या कहा। मैंने किसी सतह पे नहीं कहा, मैंने कहा टेबल पे फाइलें पड़ी थी, गौर से सुनिएगा। फाइलें नहीं दिखाई। अलबत्ता मैं आपके प्रोग्राम अच्छा, मैं आपका शॉर्ट तो दिखा रहा हूं आपको। आप अपना शॉर्ट देख लें कि आपने क्या कहा था। आप अपना शॉर्ट देख लें आपने क्या कहा था। शुरू में आप देखिएगा, आखिर में जो आपने एक्सप्लेनेशन दी उसमें आपने ये कहा है, वो भी सुन लेंगे। डार साहब जरा सुन लीजिए प्लीज कि आपने क्या कहा था। शुरू में सुनिएगा बिल्कुल एग्जैक्टली कि आप क्या कह रहे हैं। बाद में जो तफसील है वो उसमें आप ये बात कर रहे हैं, वजाहत देते हुए सुनिएगा जरा क्या कह रहे हैं। मैं ये नहीं कि मैं कोई नैब की तर्जुमानी करने लगूं या मुझे पता है। मुझे चंद रोज कबल आपको पता है नैब ने बुलाया हुआ था ख्वाजा आसिफ साहब के केस में। मुझे तो बज़ाहिर जो मैंने वहां मोटी मोटी फाइलें वहां देखी हैं, उनके असासों की, बैंक अकाउंट्स की, मुझे तो लग रहा है लाहौर वाले ख्वाजे के बाद सियालकोट वाले ख्वाजे की बारी आने वाली है। तो ये क्या कहेंगे मैंने पकड़वा दिया। आपने कैसे देख ली? आपको कैसे देख ली भाई? ये फाइलें आपको किसने दिखा दी? नैब वो फाइलें इनको दिखा रहा था। इतनी गलत बात की आपने। साहब इनसे पूछे, नैब वो फाइलें इनको दिखा रहा था। नहीं, बड़ा खतरनाक इंकशाफ इन्होंने किया है। क्या नैब वो सारी फाइलें इनको दिखा रहा था उस्मान डार साहब को? हौसला रखे, सुन तो ले। खुद ही हो गई सारी बात, ये तो रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, हौसला बड़ा है, आप हौसला रखें, जवाब दें। अच्छा चले, डार साहब एक्सप्लेन कर दे जरा, एक्सप्लेन कर दे। सर वो हुआ ये, जब मैं नैब ऑफिस गया तो उस ऑफिसर के टेबल पे बहुत ज्यादा फाइलें पड़ी थी। अच्छा, तो मैंने खुद उनसे सवाल किया, ये जो इतनी ज्यादा फाइलें ये मोटी मोटी मुझे नजर आ रही हैं, ये किसकी हैं? उन्होंने कहा ये भी ख्वाजा साहब की हैं। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात करो जी। डॉक्टर साहब ने बाद में कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन किया, मगर उसमें पहले आपने कहा कि मोटी मोटी फाइलें देखी हैं मैंने उनके असासों की और बैंक अकाउंट्स की। देखें शाहजेब, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने मोटी फाइलें पढ़ी हैं, मैंने कहा मोटी फाइलें देखी हैं वहां। आपको कैसे पता चला कि उसमें असासे और बैंक अकाउंट्स हैं? असासे थे, लेकिन मेरी बात सुने, मैं अपने बयान पे खड़ा हूं आज भी। मुझे क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? अगर मैंने पढ़ी होती तो मैंने कहना था पढ़ी भी है। लेकिन तो मैं नहीं चाहता आपका तो कसूर भी नहीं है डॉक्टर साहब, आपका तो कसूर भी नहीं है, क्योंकि आपका कसूर नहीं है। आपका तो सिरे से कोई कसूर नहीं है, कसूर तो उस नैब अफसर का है। मगर सवाल ये हो रहा है कि आपको उसने बताया कि ये ख्वाजा साहब की हैं, आपको कैसे पता चला कि इसमें उनके असासे और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हैं? देखें, उन फाइल्स के ऊपर लिखा हुआ था, इसलिए मुझे नजर आ रहा था। लेकिन मेरी बात सुने जरा। देखिए शाहजेब, क्या लिखा हुआ था? बात है उस्मान डार साहब, क्या लिखा हुआ था? डॉक्टर साहब क्या लिखा हुआ था? जो भी उनके ऊपर अकाउंट्स का लिखा हुआ था या सासों का लिखा हुआ था, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। देखिए नहीं डॉक्टर साहब, मुझे एग्जैक्टली बता देना। डॉक्टर साहब देखें, ये नुक्ता बड़ा अहम है, मैं फिर आपको तफसील से सवाल जवाब देने का मौका दूंगा। सिर्फ ये नुक्ता मुझे बता दें, उन फाइलों पे क्या लिखा हुआ था? ब्रेकिंग, आपको ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना, मैं दे रहा हूं। देखें, उससे ज्यादा एक्साइटेड बात यह है कि जो फाइलें मैं दे के आया हूं उन्हें, जो बैंक अकाउंट्स मैं दे के आया हूं, जो फॉरेन एसेट्स उनके मैं उनको दे के आया हूं, जो उनके सियालकोट में कब्जा माफिया की तरह उन्होंने बेशुमार सोसाइटीज बना रखी हैं, जो एविडेंस मैं दे के आया हूं, वो तो कुछ भी नहीं था जो टेबल पे पड़ा था। इसलिए मुझे उसको देख के एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको और कौम को बताना चाहता हूं कि ख्वाजा आसिफ को सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ अकामा पे रिलीफ मिला था। उनके फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेन एसेट्स जो मैंने पकड़ के दिए थे, उन पे उन्होंने कहा कि यहां ट्रायल नहीं हो सकता। मेरा तो आज भी मुतालबा है शाहजेब के ख्वाजा आसिफ पे JIT बननी चाहिए, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम ECL में डलना चाहिए। मगर आप देखेंगे ये भी मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। एक शख्स, आपने बात छेड़ दी है ना। नहीं डॉक्टर साहब, आप ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ जो केस बिल्ड कर रहे हैं, साहब की तारीख का नहीं पता।
نہیں خواجہ صاحب، جو آپ یہ تو آپ خواجہ صاحب کے بارے میں بات کریں، ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کہا ہے اس کلپ میں کہ جو چیزیں آپ نیب کے پاک کی تحویل میں دیکھ کے آئے ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچنے والے نہیں ہیں، اب خواجہ آف سیالکوٹ کی باری ہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے پاس جو ڈاکیومنٹس ہیں، اور اگر ان ڈاکیومنٹس کے اوپر لکھا ہوا تھا فائل کے اوپر کہ یہ خواجہ آصف کے اثاثے اور بینک اکاؤنٹس ہیں، تو آپ کو اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اس کے اوپر ہی لکھا ہوا تو آپ نے پڑھا نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں، میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جب میں نے ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ان کے بھی ہیں، لیکن وہ لکھا بھی ہوا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ میں تو وہاں خود چیزیں دے کے آ رہا ہوں، میں تو ان کو خود ان کے اکاؤنٹ سے سانسیں پکڑ کے دے کے آ رہا ہوں. میں نے تو صرف اس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے کہ کل کو خواجہ آصف صاحب پکڑے جاتے ہیں تو وہ کیا کہیں گے میرا نیب کے ساتھ مکمکا تھا. میرا تو کیس خواجہ صاحب پہ پچھلے 1.5 سال کا ہے، وہ بھی ان کی دور حکومت میں ہے. میں نے کوئی آج فائل نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب میں نے تو نیب آفیسر سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے مجھے 1.5 سال بعد کیوں بلایا. عثمان ڈاکٹر صاحب آپ نے 1.5 سال پہلے فائل کیا اور ظاہر ہے پھر نیب تحقیقات کر رہا تھا، ان کے پاس بھی ڈاکیومنٹس تھے، وہ موٹی موٹی فائلیں جو آپ نے دیکھی جن کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ خواجہ آصف کے بینک اکاؤنٹس اور اثاثے ہیں، پھر بھی آپ نے پوچھا یہ کس کے ہیں اور انہوں نے بتایا یہ خواجہ آصف کے ہیں. تو اگر یہ سب ہے تو پھر شہباز شریف سے کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں خواجہ آصف کے خلاف؟ یہ بھی پوچھ لیتے آپ نیب کے افسر سے. دیکھیں وہ مجھے تو نہیں پتا، وہ تو شہباز شریف صاحب بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ ثابت ہوگا. اگر نیب نے اپنی انویسٹیگیشن منطقی انجام تک پہنچائی تو میرا ماننا ہے کہ وہ خواجہ آصف جو آج سے 25 سال پہلے بینک کلرک تھے UAE میں، وہ بتائیں گے کہ اتنے اربوں روپے جو میں دیکھے اپنے دے کے آئے ان کو اثاثے، وہ انہوں نے کیسے بنائے. ڈاکٹر صاحب اس میں مسئلہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں جو ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی پارٹی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو 25-30 سال پہلے بہت زیادہ بڑے فائنینشل ٹرمز میں لوگ نہیں تھے مگر اب ہیں، چاہے اس میں جہانگیر ترین ہو، چاہے اس میں علیم خان ہو. ان کی طلبیاں نہیں ہو رہی ہیں، ان کی فائل بھی اس ٹیبل پر نہیں رکھی ہوگی، مگر اس آفیسر کا نام آپ بتائیں گے جس نے یہ آپ کو بتایا کہ ان کی فائلیں اور باقاعدہ طور پر فائلوں پہ لکھا ہوا تھا آپ کو بلا کے، حالانکہ آپ خواجہ آصف کے خلاف شکایت کنندہ ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہے وہ ایک کانفیڈینشل ہے. میں نے آپ کو ایک بتایا کہ میں خود جو فائلز دے کے آیا ہوں. ڈاکٹر صاحب نیب کے قوانین کے مطابق مجھے کوئی اس کے ساتھ مکمہ کے لیے بلایا ہے. ڈاکٹر صاحب نیب کے قوانین کے مطابق کانفیڈینشل وہ تھا جو اس آفیسر کو آپ کو نہیں بتانا تھا، مگر اس نے بتا دیا. کانفیڈینشل وہ فائلیں تھی جو اس نے آپ کو دکھا دی. یہ کانفیڈینشل نہیں ہے. آپ بتا سکتے ہیں کون سا آفیسر تھا جس نے یہ کیا ہے؟ آپ بتا دیں. لیکن دیکھیں آج یہ کیا کہتے ہیں سوال نہیں ہے کہ آفیسر کون ہے. میں آج بھی اپنے بیان پہ کھڑا ہوں کہ میں تو گزشتہ کئی سالوں سے خواجہ صاحب کی کرپشن کے اگینسٹ فائٹ کر رہا ہوں. یہ میرا کوئی نیا کیس نہیں ہے. آپ پچھلے 2-3 سال سے دیکھ لیں، میں تو مسلسل ایک جدوجہد کر رہا ہوں. آپ ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے فائنلی نہیں ڈاکٹر صاحب آپ پاکستان تحریک انصاف کے کہ تاکہ مجھے آپ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، بڑے کمیٹڈ کارکن ہیں. آپ نے بڑی پولیٹیکل اسٹرگل کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک نیب کے آفیسر کا نام آپ کیوں کانفیڈینشل رکھنا چاہتے ہیں جس نے رولز کی خلاف ورزی کی ہے. پوری کنٹروورسی بلڈ ہو گئی ہے، آپ کا ہی کیس ہرٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ عجیب سی بات ہے کہ نیب یہ نہیں بتاتا کہ مریم اورنگزیب کے خلاف شکایت کس نے کی ہے. آپ یہ نہیں بتا رہے کہ وہ کون سا افسر تھا جو آپ ڈاکیومنٹس دینے گئے تھے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھیں کتنے سارے ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو فائلوں پہ خود لکھا تھا کہ خواجہ آصف کے خلاف ہے. پھر بھی آپ نے اس سے پوچھا کون ہے؟ میری بات سنیں آفیسر، میرا خیال ہے آفیسر کا نام بتانے میں کوئی ایسا حرج بھی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفیڈینشیل ہے، اس لیے مجھے کیا ضرورت ہے اس کا نام ڈسکلوز کرنے کی. روز توڑا ہے نیب کے ایک آفیسر، میں فائلز دے کے آیا ہوں. ایک آفیسر نے آپ ایک کام کریں نا، آپ ڈاکٹر صاحب کانفیڈینشیل یہ تھا، فائلز لینا. ڈاکٹر صاحب اگر کانفیڈینشیل رکھنا ہی تھا، جو میں دے کے آیا ہوں ڈاکٹر صاحب کانفیڈینشیل رکھنا ہی تھا تو کل منیف فاروق صاحب کے شو میں یہ کانفیڈینشیل رکھتے کہ ایک نیب کے آفیسر نے آپ نے شکایت کی ہے خواجہ آصف کے خلاف، رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ کو خواجہ آصف کے خلاف ڈاکیومنٹ دکھائیں. یہ کانفیڈینشیل رکھا نہیں آپ نے. اب جس نے خلاف ورزی کی ہے اپنے رولز کی وہ آپ کانفیڈینشیل رکھے ہوئے ہیں. نیب یہ نہیں بتا رہا مریم اورنگزیب کے خلاف شکایت کس نے کی ہے. کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ آپ کو خود یہ سب صحیح لگ رہا ہے جو ہو رہا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں کوئی نیب کا ترجمان نہیں ہوں. میں نے تو آپ کو ایک اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے، میں نے تو ایک اپنا اظہار کیا ہے کہ میں جو خود وہاں فائلیں دے کے آیا ہوں، جو میں نے وہاں دیکھا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو میں ایویڈنس دے کے آیا ہوں وہ کافی ہے خواجہ صاحب کو جیل بھیجنے کے لیے. میں آپ کو بتا دوں صاحب دیکھتے ہیں کہ آپ کی ظاہر ہے اگر خواجہ آصف صاحب نے کرپشن کی ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اب تک آپ کی ایویڈنس دینے سے پہلے
تو نیب شہباز شریف صاحب کا دعویٰ ہے جس کو نیب نے ڈینائی نہیں کیا کہ نیب کہہ رہا تھا وعدہ معاف گواہ بن جائیں. پھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ جو نیب کی تحویل میں دیکھ کے آئے ہیں وہ ایسا ہے جس کی وجہ سے خواجہ آصف صاحب آپ کو بچتے نظر نہیں آتے, مگر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو آپ دیکھ کے آئے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ خواجہ آصف بچتے نظر نہیں آتے. مگر ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے یہ علیم خان, یہ دوسرے علیم خان ہو, بابر ایوان ہو, اس وقت پرویز خٹک صاحب ہو, پشاور میٹرو ہو, اس میں صرف سمنز ہو رہے ہیں. یہ اپوزیشن کا ایک بہت ہی اسٹرانگ کیس بن رہا ہے جو آپ کے واقعے کے بعد اور زیادہ اسٹرانگ ہو رہا ہے کہ نیب اس وقت جانبدار ہے. دیکھیں شہزیب, ایک تو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ حکومتی اراکین جو ہیں وہ نیب کے اقدامات کے دفاع میں آ رہے ہیں. میں لیٹ می کلیئر اٹ, ہم نیب کے اقدامات کے دفاع میں نہیں آ رہے, ہم وہ دفاع کر رہے ہیں جو ایک پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ نیب اور شاید حکومت کا کوئی گٹھ جوڑ ہے. ہم تو اس حکومت کے دفاع میں آ رہے ہیں کہ ہمارا نیب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صاحب ایک سچویشن میں ریورس کرتا ہوں. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں سچویشن ریورس کرتا ہوں. آپ کے خلاف, آپ خواجہ آصف صاحب کی جگہ پر ہوں, آپ کے خلاف خواجہ آصف صاحب جائیں شکایت لے کر, جس افسر کے سامنے شکایت لے کر جائیں اور ثبوت لے کر جائیں, وہ افسر ایک پوری کی پوری فائلیں رکھ کے بیٹھا ہو اور آپ اپوزیشن میں ہوں, اور وہ افسر کہے کہ یہ سارا کا سارا اس نے فائلوں پہ لکھا ہوا ہو, پھر آپ اس سے پوچھیں, پھر وہ آپ کو بتائے, پھر آپ ٹاک شو میں جا کے کہیں, پھر آپ اس آفیسر کا نام نہ بتائیں, آپ کیا کہیں گے کہ خواجہ آصف نیب کا دفاع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جب یہ ہوگا, اور گٹھ جوڑ کا الزام لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے اگر خواجہ آصف صاحب نے آپ کے خلاف یہ کیا ہو؟ دیکھیں پہلے تو وہ ایک کوئی انسیڈنس تھا, کوئی انٹینشنلی مجھے آفیسر نے نہیں بتایا یا ہماری کوئی بڑی فرینڈلی گپ شپ لگ رہی تھی تو اس میں اس نے مجھے کچھ کہہ دیا ہو, اور جو آفیسر آلریڈی ایک انکوائری کر رہا ہے, میرا کیا کام ہے میں ایسے ہی کہہ دوں, جبکہ میں نے وہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں. میں نے آپ کو اپنا اندازہ بتا رہا ہوں کہ جو چیز مجھے وہاں پڑی ہوئی لگ رہی تھی اور جو میں دیکھ کے آیا ہوں اس سے مجھے لگ رہا ہے یہ سیالکوٹ والے خواجہ صاحب بھی نہیں بچیں گے. لیکن دیکھیں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, بہت کچھ اچانک نہیں ہو رہا ڈاکٹر صاحب, بہت کچھ اچانک نہیں ہو رہا کہ آپ کو اچانک نیب نے پھر خواجہ صاحب کے خلاف ثبوت کے لیے بلایا, اچانک اس افسر کی ٹیبل پر وہ فائلیں پڑی تھی, اچانک آپ نے وہ فائلیں دیکھی, پھر اچانک ان فائلوں پر آپ نے پڑھ بھی لیا, پھر بھی اچانک آپ نے اس افسر سے پوچھا اور اس افسر نے اچانک آپ کو بتایا خواجہ صاحب کا ہے, اور آپ کو لگا کہ اس نے جو بتایا اس کی بنیاد پر خواجہ صاحب نہیں بچیں گے, مگر اب اچانک آپ کو لگا کہ نہیں جو آپ نے دیا اس کی وجہ سے خواجہ صاحب نہیں بچیں گے. دیکھیں میں نے ان سے یہ کویسچن بھی کیا تھا, آپ بڑا ٹھیک کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے کیوں بلایا. دیکھو انہوں نے کلیئرلی مجھے کہا کہ ایک ڈیجیٹل اکانومی نہیں ہے, سارے مینول سسٹم چل رہے ہیں, زمینیں, پٹوار سسٹم, یہ سارا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, تو 2-3 سال لگ جاتے ہیں. میں نے تو اپنی طرف سے ان سے سوال کیا, بلکہ گلہ کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ باہر گھوم رہا ہے, ارب پتی بن گیا ہے, آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں, تو اور کتنا ٹائم لگنا ہے. تو وہ تو اپنے مسائل مجھے بتا رہے تھے جی کہ یہ سچویشن ہے, تو اس لیے یہاں سالوں سال لگ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جس کا بھی کیس میچور ہوتا جا رہا ہے, چاہے وہ آپ کہہ رہے ہیں حکومت کا کوئی رکن ہے یا اپوزیشن کے لوگ ہیں, ان کی باری آتی جا رہی ہے. جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, جب ان کی بھی انکوائریاں منطقی انجام کے پاس پہنچیں گی آپ دیکھیں گے سب پکڑے جائیں گے, اکراس دا بورڈ احتساب ہوگا. دیکھتے ہیں کہ علیم خان کا, آپ کو لگتا ہے علیم خان کا کیس بہت تیزی سے میچور ہو رہا ہے, علیم خان کا کیس آپ کو لگتا ہے اتنی تیزی سے میچور ہو رہا ہے کہ شہباز شریف کو بلایا ایک کیس میں, ایک اور کیس بھی بنا دیا, پھر خواجہ آصف کو وعدہ معاف گواہ بننے کی بھی بات کر دی. علیم خان کا کیس بہت عرصے سے چل رہا ہے, وہاں صرف طلبیاں ہی ہوتی ہیں. آپ اگر کیونکہ جنرلی کرپشن کے خلاف ہے, اور میں کہہ رہا ہوں آپ پولیٹیکل ورکر ہیں, تو آپ کو یہ سوچ کے آپ کو خود نہیں اسٹرائک کر رہی ہے بات کہ نیب کیا کر رہا ہے دوسرے کیسز میں اور ہمارے اوپر الزام آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کو آنسر بہتر نیب کے ترجمان دے سکتے ہیں کہ کس کا کیس سپیڈیلی میچور ہو رہا اور کس کا نہیں ہے. لیکن جو گزشتہ 10 سال سے یہ لوگ حکومت میں تھے, اور میں نے حقان عباسی صاحب کی بھی سپیچ سنی ابھی پارلیمنٹ میں, وہ بھی وزیر اعظم رہے ہیں, تو یہ تمام تر کیسز ان کی حکومتوں میں موجود تھے. اور اگر یہ سمجھتے تھے کسی نے کرپشن کی تھی, کسی نے ڈاکہ ڈالا تھا, تو پھر کیوں نہیں شہزیب انہوں نے وہاں ان کو اریسٹ کیا, کیوں نہیں انہوں نے پکڑا؟ ڈاکٹر صاحب ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کا دفاع انہوں نے لگائی. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ نیب کا ہم دفاع نہیں کر رہے, اور نیب جو بھی کرتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, خود کرتا ہے, تو نون لیگ نیب سے آپ لوگوں کے خلاف کیسے کرا لیتی؟ کیا آپ ابھی کرا رہے ہیں کہ نیب اس وقت آپ کے خلاف کرا لیتی نون لیگ نیب سے؟ نہیں, لیکن یہ کم از کم, دیکھیں آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے, یہ کم از کم قوانین تو لا سکتے تھے, ریویو کر سکتے تھے, اس کو سٹرینتھن کر سکتے تھے. یہ آپ نے کو نہیں پتا تھا کہ یہ نیب ویک ہے,
اگر ان کے پاس یہ آپ نے بڑا زبردست جواب دیا انفیکٹ، تو عثمان ڈار صاحب یہ آپ نے بڑا زبردست جواب دیا کیونکہ پیپلز پارٹی کو اپنے دور میں یہ خیال نہیں آیا، نون لیگ سے ہم بارہا کہتے رہے ان کو نہیں خیال آیا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ قوانین بدل سکتے تھے، آپ لوگ کر لیں گے اب یہ کام، آپ لوگ کریں گے یہ کام یا نہیں؟ آپ لوگ کر لیں گے یہ کام کیونکہ عمران خان صاحب بھی خوش نہیں ہے نیب سے۔ اپوزیشن آئے لیجسلیشن لے کے آتے ہیں پارلیمنٹ میں کرپشن پہ عوام کے وسیع تر مفاد میں، لیکن انہوں نے دو کام کیے شہزیب، ایک انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لگایا مکمکا کر کے، ٹریڈیشن سیٹ کر دیا، ایک ان دونوں نے مکمکا کر کے نیب کا چیئرمین لگایا، یہ وہ چارٹر آف کرپشن ہے جس کو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی یہ جاوید اقبال صاحب مکمکا، جاوید اقبال صاحب جو کر رہے ہیں یہ مکمکا کر رہے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ، اور جو آپ نے خیبر پختونخوا میں اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو لگایا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین وہ مکمکا ہے۔ سنیں اپنی طرف سے تو انہوں نے اپنا ہینڈ پک بندہ لگایا، لیکن وہ ماشاءاللہ فیئر اینڈ فری ٹرائل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے صرف آگے کیا کیا ہے پولیٹیکل، انہوں نے تو اپنی طرف سے جاوید اقبال صاحب کو یہ سمجھ کے لگایا تھا کہ یہ مکمکائی ہمیں فائدہ دے گا، مگر جاوید اقبال صاحب ہی بہت اچھے انسان نکلے بقول آپ کے، اور وہ یہ فری اینڈ فیئر کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ اس بات پر قائم رہیں گے۔ جاوید اقبال صاحب کے بارے میں آپ کی یہی رائے رہے گی تحریک انصاف کی۔ ناظرین بہت بہت شکریہ۔